السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں نیکی اور برائی کرنے کا اختیار دیا۔ اگر وہ چاہے تو نیک عمل کرے، چاہے تو برا عمل کرے۔ یہی اس کا امتحان ہے۔ انسانی خواہشات اس کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہیں، شیطان انسان کو برے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے، جبکہ رحمان اپنے بندوں کو نیکی کے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ یہ حق اور باطل کے درمیان ایک جنگ ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کا حکم مان کر زندگی گزارتے ہیں، اور جو فسق و فجور میں پڑنے والے ہیں وہ خواہشات کے بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قانون جزا اور سزا ہے۔ جو نیکی کرے گا وہ انعام کا مستحق بنے گا، جو برائی کا مرتکب ہوگا وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس بندے کو اس کی برائی کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر۔ اور اللہ رب العزت کا قانون سزا اور جزا چل رہا ہے۔ انسان اگر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے تو اپنی زندگی میں وہ اس کی کتنی مثالیں دیکھ سکتا ہے۔ دوستو، اگر تاریخ عالم پر نظر ڈالیں تو کتنی قومیں آئی جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی اور اللہ نے ان پر انعامات کی بارش کر دی، اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی بالآخر اللہ رب العزت کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ آپ دیکھیے کہ ابلیس ابتدا کے اندر عزازیل کہلاتا تھا، اور اتنی عبادت اس نے کی کہ اس کو فرشتوں میں شامل کر لیا گیا۔ اتنا اس کو مرتبہ ملا، لیکن جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، تو رب کریم نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی رہیں۔ یہ کتنا بڑا عذاب اللہ کی طرف سے، چنانچہ مردود بنا دیا گیا۔ دوستو، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو 900 سال تقریباً خیر کی طرف بلایا۔ چند لوگ تھے جو ایمان لے آئے اور باقی لوگوں نے انکار کیا۔ پھر جنہوں نے انکار کیا ان پر اللہ کا عذاب کا کوڑا پھینکا گیا۔ اسی دنیا میں وہ طوفان کی لپیٹ میں آئے، بلکہ جب اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ عذاب آئے گا، تو ساتھ یہ بھی فرما دیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اب ان ظالموں کے بارے میں اس سے بات نہ کرنا، کہیں آپ کے اندر جو رحمت کا مادہ ہے وہ اپنی قوم کو دے کر دعا کے لیے مجبور نہ کر دے۔ اب آپ دعا نہ کیجئے گا، ان کو ہم نے غرق کر دینا ہے۔ اور وہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ دنیا میں ایک ایسی قوم بھی دوستو آئی جس کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے طاقت میں زیادہ؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم شہروں میں پھر پیدا نہیں ہوئی۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھیجا۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، وہ ایسی ہوا تھی کہ جب مومن محسوس کرتے تھے تو ان کی طبیعت کو وہ فرحت بخشتی تھی، اچھی لگتی تھی، جیسے گرمی کے موسم کی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے۔ لیکن کافروں کے لیے وہ اتنی تیز تھی کہ ان کو پٹخ کر زمین پر مارتی تھی، چنانچہ وہ لوگ نیچے گرے اور مار دیے گئے۔ ان کی لاشیں اس طرح بکھری ہوئی تھیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے درختوں کے تنے گرے ہوئے ہوتے۔ دوستو، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا قوم سمود کی طرف۔ یہ اتنے بڑے قد و قامت والے لوگ تھے، وَكَانَ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا، پہاڑوں کو کھود کر اپنے گھر بناتے۔ اللہ رب العزت نے دوستو، اللہ رب العزت نے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم وہاں اس بستی میں گئے اور اس بستی کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قوم صالح حیران ہوئے کہ پہاڑوں کے اندر کھود کر گھر بنائے گئے تھے، ان کے اندر کمرے تھے۔ یا اللہ، کیسے ہمت اور طاقت والے لوگ ہوں گے! لیکن ان کو ایک اونٹنی عطا کی گئی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس اونٹنی کو برائی کا ہاتھ مت لگانا ورنہ پکڑ لے گا تم کو بڑا عذاب۔ اور وہی ہوا کہ اس قوم کے چند ایسے لوگ جو نفس کے پجاری تھے، انہوں نے بالآخر اس اونٹنی کو ذبح کیا۔ اس کی وجہ سے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اللہ کا ان پر عذاب آ گیا، اوندھے پڑے ہوئے تھے زمین کے اوپر۔ اس طرح دوستو، لوط علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی قوم کے اندر ایک کبیرہ گناہ عام ہو گیا کہ وہ اپنی خواہشات کو اپنی بیویوں کے بجائے لڑکوں کے ساتھ پورا کرتے۔ بالآخر ان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا،
جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، انہوں نے زمین کے اس ٹکڑے کو اپنے پر سے توڑا اور آسمان کی بلندی پر لے جا کر اس کو الٹا کر دیا۔ جو اوپر کا حصہ تھا وہ نیچے بنا دیے گئے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پتھروں کی بارش ان پر برسائی گئی۔ اس طرح دوستو حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم آئی، یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ بالآخر اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ایک چیخ کی آواز آئی اور پوری قوم جو تھی اس کے برے لوگوں کو مار دیا۔ اس طرح دوستو فرعون آیا، خدائی کا دعویٰ کیا، اس کی قوم نے اس کا ساتھ دیا۔ بالآخر نتیجہ کیا نکلا؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، فرعون کی آل کو غرق کر دیا گیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ قارون کو اپنے مال پر بڑا ناز تھا، اس نے اللہ رب العزت کے حکم کو توڑا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کو اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ دوستو ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر ایک ایسی جگہ بھی دیکھنے کا موقع ملا کہ افریقہ کے جنگلوں میں جو زمین میں دھنس گئی تھی، ہمارے ساتھی نے ایک بہت بڑی ٹہنی لی کہ کوئی 10-15 فٹ لمبی، اور دور سے اس نے اس جگہ کے اوپر ڈالا، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹہنی پوری کی پوری زمین کے اندر غائب ہو گئی۔ اللہ کی قدرت کو دیکھا کہ اللہ ہم اگر تیری حکموں کی نافرمانی کریں گے تو آپ اس پر یقیناً قادر ہیں کہ زمین اس بندے کو اپنے اندر نگل لے۔ چنانچہ اس جگہ پر کوئی بھی جانور آتا ہے تک انسان آتا ہے، زمین اس کو نگل جاتی ہے۔ اس طرح دوستو بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، دیکھا اللہ نے ان کو ذلت اور مسکنت عطا فرمائی۔ لہذا یہ طے شدہ بات ہے کہ جو انسان اللہ کی نافرمانی پر ڈٹ جائے گا، اللہ اس دنیا میں بھی اپنے عذاب کا کوڑا اس پر پھینکیں گے اور آخرت میں بھی اس کو عذاب ملے گا۔ تو دوستو اسی طرح قرآن نے بعض قوموں کے واقعات کو نقل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم اللہ کے عذابات سے دوستو گناہوں کے باوجود، ساری یعنی اللہ کے حکموں کو توڑنے کے باوجود، ساری اللہ کی شرائط کو توڑنے کے باوجود آج ہم محفوظ ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو ہماری حفاظت کر رہی ہیں۔ مسجد اجازہ میں جو دعائیں قبول ہوئی ان میں سے ایک یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت کی شکلوں کو اس طرح مسخ نہ کر دینا جیسے بنی اسرائیل کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا۔ دعا قبول ہو گئی۔ آج ہم اصلی شکلوں کے ساتھ دوستوں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اگر نیکی کریں تو اجر پائیں گے، اور اگر گناہوں کا ارتکاب کریں تو بالآخر اللہ کی طرف سے اس کی سزا پائیں گے۔ ایک اور آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم، یہ آیت پڑھتے ہیں تو یقیناً کانپتے ہیں۔ جب انہوں نے ہمیں یعنی متاسف کیا، انتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اب ذرا اللہ کی عظمت کے سامنے رکھیے کہ اللہ رب العزت فرمائے کہ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک نصیحت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے دوست گناہ کو نہ دیکھنا کہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھنا جس کے حکم کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ وہ بہت بڑی ذات ہے، اللہ رب العزت دنیا میں بھی انتقام لیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ انتقام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر گھر بیٹھے بٹھائے بندہ کو ذلت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔